انگلیاں اور ہاتھ کا انگوٹھا ہے، اب میں آپ کو آج ایک عجیب بات بتاؤں. انگوٹھا گردن تک، سنیے گا ذرا غور سے، شاید میں نے آج تک کبھی نہ بتایا. انگوٹھا گردن تک. ہماری طب کی کتابوں میں، سائنس کی کتابوں میں نے امریکہ سے ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے. 290 سے زیادہ کتابیں، تالیفات ہیں. ساری عمر ریسرچ کی طرف میری گزری ہے. انگوٹھا کہاں تک؟ گردن تک. اور یہ انگلی شہادت کی ہے نا، یہ ناف کے اوپر تک. اور درمیان والی انگلی ناف اور گھٹنوں تک. اور یہ نیچے والی انگلی گھٹنوں اور ٹخنوں تک. اور یہ آخری انگلی ٹخنوں اور بڑے بڑے انگوٹھے کے ناخن. ایک کام پہ آ رہی ہے، وہ ہے ریفلیکسولوجی. چیزوں دباؤ، ہاتھوں کو دبانے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور یہ ہماری طب کا پرانا اصول ہے. چیزوں کو دبا کے اس سے پوائنٹس ہوتے ہیں، اس کو پوائنٹس کہتے ہیں. ان پوائنٹ سے صحت اور تندرستی کے راز ہیں. میں صرف انگوٹھے کو بیان کر رہا ہوں. انگوٹھے کو جو بندہ کہتا ہے کہ میرا بیٹھ بڑھ گئے، اور جن کا قد نہیں بڑھتا، اور جن کے تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، پلر کا مسئلہ ہے، جن کی نظر، جن کا دماغ، اعصاب کمزور ہیں، جن کی میموری یادداشت ختم ہو گئی ہے، جن کے بال اڑ رہے ہیں، اس سے پہلے سفید ہو رہے ہیں، انگوٹھے کی مالش کریں. انگوٹھے کی. میں نے اس کو ابکری میں لکھا ہوں. الحمدللہ میری فیس بک کی ریچ ہر مہینے 12 سے 15 کروڑ ہے. پوری دنیا میں ابکری کا ایک کام ہے جو ماشاءاللہ پھیل گیا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے سالہ سال سے. میں کوئی چیز اگر نیٹ پہ ڈالتا ہوں، اس کو بہت دنیا لیتی ہے، بہت دنیا لیتی ہے، بہت دنیا لیتی ہے. ہر مسلک، ہر رنگ، ہر فرقہ. ہر رات بھی تسبیح خانے لاہور میں ہجوم ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، جس میں ہر رنگ، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب، ہر ہوتا ہے. یہ عمل ایسا ہے، کمال ہے. میں اترا سڑک سے تو میں نے سیالکوٹ والی نئی موٹر وے، وہاں میں نے اوپر چڑھنا تھا، تو ابھی وہ بنی نہیں تھی. تو میں نے نیچے سے پوچھا، میں نے کہا گاڑی کا شیشہ نیچے کرے. میں نے کہا یہ سیالکوٹ والی موٹر وے پہ ہم نے چڑھنا. ایک صاحب کہنے لگے آپ ابکری والے ہیں؟ میں نے کہا جی. بڑے محبت سے ملے. کہنے لگے میرے بیٹے کے گلے تھے، ڈاکٹروں نے آپریشن بتایا تھا، میں نے آپریشن کے لیے کوشش، پیسے. آپ کے ابکری میں پڑھا تھا کہ جو بندہ انگوٹھی کی مالش کر کے ٹیپ کے اوپر کلونجی کے دانے چپکا دے. کسی نے پڑھی یہ بات؟ پڑھی؟ ٹیپ کے اوپر کلونجی کے دانے چپکا دے، اور وہ اس کو گرم کر کے یعنی انگوٹھے کو خوب گرم کر کے اوپر وہ اس کے لپیٹ دے، اور صبح اٹھ کے اس کو ہٹا، اور چند دن ایسا کر. کہنے لگے میں نے چند دن ایسا کیا، میرے بچے کے گلے ٹھیک ہو گئے اور میرا بچہ صحت مند ہو گیا. میں نے اس سے کہا صرف بس پھر چھوڑ دیا. میں نے کہا اب طریقہ میں بتاتا ہوں. کلونجی کے دانے ہو یا کلونجی کا تیل ہو خالص. اگر کلونجی کا تیل مجبوراً میسر نہیں ہے تو زیتون کا تیل ہو، خوب مالش کرو انگوٹھے کی، خوب مالش کر کے اوپر ٹیپ لپیٹ دیں، شاپر لپیٹ دیں، مقصد گرم رکھنا ہے. کپڑا لپیٹ دیں، لپیٹ کے سو جائیں. آپ سوچ نہیں سکتے یہ گردن سے اوپر، گردن سے اوپر. دیکھیں بارش ہو رہی ہے، ہم نے بارش میں دعا کرنی ہے. یاد ہے میرا عمل؟ اور میں نے آقا کا فرمان سنا ہے، بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. تیار ہیں دعا کے لیے؟ پھر دعا کر کے اجازت لیں. یہ عمل کریں. میں نے اسے کہا بس ٹھیک ہے. اب میں اس عمل کی چیز بتاتا ہوں. سوال نہ کریں، سارے سوالوں کے جواب شاید مل جائے. میں پھر سوالوں میں الجھ جاؤں گا، خاص طور میرے سوالوں میں الجھ جاؤں. ایک چیز بتاؤں گا، سارے درخت جہاں سے کاٹو کبھی ختم ہوں گے، کھجور کو سر سے کاٹ دو ختم ہو جائے. انسان کو جہاں سے کاٹو ختم نہیں ہوگا، انسان کو سر سے کاٹ دو ختم ہو جائے. مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک جب اس جسم کا پتلا بنایا
مٹی سے بنایا، اور جو مٹی اس کا پتہ نہیں اللہ نے کیا بنایا، کھجور کا درخت بنایا۔ آج بھی زندگی میں کھجوریں ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری فٹنس اور طاقت کا حصہ ہے۔ آج بھی کھجوریں اللہ نے جسم کا حصہ بنایا، کھجوریں کھجور واحد انسان کی طرح، انسان کو ہر طرف سے کاٹو بچ جائے، مضبوط ہو، جسم مضبوط ہو۔ پوری دنیا کے سائنس، پوری دنیا کا انگریز غور سے سمجھے گا، اسی سبجیکٹ پہ آ رہا ہے کہ آپ دوائیں چھوڑو، رنگ برنگی دنیا کے دوائیں چھوڑو، اب ٹوٹکوں پہ آؤ۔ اور یہ ٹوٹکا میں نے آپ کو بتایا ہے، انگوٹھا گردن تک، شہادت کی انگلی سینہ، یہ تیسری انگلی ناف اور ناف کے نیچے رانوں تک، یہ انگلی رانوں سے لے کر پنڈیاں ٹخنوں تک، اور یہ انگلی ٹخنوں سے لے کر انگوٹھے تک۔ بہت اس کی تاثیر ہے، اللہ نے نظام رکھا۔ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ آج سائنس کہتی ہے ہم نے ریسرچ کی ہے، طب کی پرانی کتابوں میں مطالعے کا ذوق نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں پڑھتے۔ جب میں کوئی وظائف بتاتا ہوں، کوئی چیزیں بتاتا ہوں، کہ کہاں لکھی ہیں، کہاں لکھی؟ چکوال گیا میں، چکوال میں نا درس تھا، جیسے یہاں 4 مخلصین جمع ہو گئے ہیں، جمع تھے، میں نے ایک عمل بتایا، جو طوفان اٹھا اس عمل کے بعد میرے اوپر، انہوں نے کہا جو ہر طارق کو قتل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور یہ فضائل بیان کی رہی ہے میرے قتل کے لیے۔ عجیب، میں نے یہ بیان کیا۔ اب جس چیز پہ مجھے میرے اوپر کچھ دوست ناراض ہو گئے، ناواقفیت نہیں آتا، اس لیے کہ میں نے ان سے غصہ ہی نہیں، شاید وہ مخلص ہوں گے، میں سمجھتا ہوں مخلص ہوں گے۔ میں نے اول یہ بیان کیا کہ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد کاغذ قلم تیار رکھے اور زندگی میں صرف ایک دفعہ یہ عمل لکھنا ہے، اور میں مسلسل اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پریشان ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، 35 بار لکھنا ہے کاغذ کے اوپر محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ۔ قرآن میں محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ کہنے لگے اوہو یہ تو ختم نبوت کا انکاری ہو گیا، اس نے کہا احمد الرسول اللہ، اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ اب میرے پاس میرے میزبان جو چکوال والے تھے، جیسے یہاں اب حضرات نے انتظام کیا ہے، بیچارے آئے کہ پریشان کیا ہوا، کہنے لگے جی آپ کا تو انہوں نے ایسے کہہ دی۔ میں نے کہا انہوں کا شیخ العزیز کی کتاب فضائل درود شریف کا صفحہ نمبر 50 دکھا دو، اس پہ لکھا ہوا ہے ہمارا۔ حضرت کشمیری کی کتاب ہے گنجینہ اسرار، وہ دکھا دو، فلاں کتاب الدعوہ والدوا، میں نے کتابوں کے حوالے دیے، علامہ جلال الدین سیوطی کے، اور کتابوں کے حوالے دیے۔ میں نے کہا یہ دکھا دو، یہ دکھا دو، یہ سارے عمل ہیں۔ حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین نے لکھا ہے، وہ دکھا دو۔ اصل میں موضوع پر وہ ریسرچ نہیں، ہر بندے کا اپنا موضوع ہے، میں تو اپنے موضوع کی بات لیتا ہوں، اور واقعی یہ عمل ہے۔ آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ اگر تذکرے میں بات آئی ہے، بات تو کچھ اور کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ انگوٹھے کی بات کر رہا تھا۔ تذکرے میں اگر یہ بات آئی ہے تو ضرور کیجئے گا۔ جمعہ کا دن غور سے سنیں، کتنے لوگوں کے پاس یہ لکھا ہوا ہوگا؟ بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ، اور بہت سارے ایسے بیٹھے جن کے پاس نہیں ہے، اور بہت سارے ہیں جنہیں پہلی دفعہ پتہ چلا۔ کاغذ قلم تیار رکھیں، صرف 30 بار کاغذ پہ لکھیں محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ ایک بار بنا، اور 35 بار لکھ کے اس کو جیب میں رکھیں۔ حضرت عزیز رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود شریف صفحہ نمبر 50 پہ لکھا ہے، اور میں جو اس کو طلوع آفتاب کے بعد اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے گا، بس اتنے الفاظ ہیں، درود پاک کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد جو اس کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے گا، اب آگے اس کا نفع کیا فرمایا، اس کو متواتر دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ متواتر ایک دفعہ نہیں، بار بار متواتر اس کو
یہ کاغذ لکھے، میں کہا کرتا ہوں اس کاغذ کو لکھ کے لیمینیشن کرا لیں تاکہ خستہ نہ ہو جائے، کاغذ گل نہ جائے. کاغذ لکھیں اور لکھ کے 35 بار لکھیں، اور یہ زندگی میں ایک دفعہ لکھنا ہے، صرف ایک دفعہ. دو راستے ہیں. پیر صاحب اپنے وظیفے اپنے عمل اپنی نسلوں کو دے جائیں، اپنے خلیفوں کو دے جائیں، اور ایک راستہ جو کملی والے کا ہے، انسانیت کے لیے عام کرے جائے. اور میری چاہت ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری کفن میں جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں، میری کفن میں امت کی امانتیں نہ ہوں، جو مجھے امانتیں بڑوں سے ملی ہیں وہ منتقل کر کے چلا جاؤں انشاءاللہ. 35 بار یہ لکھ لیں اپنے پاس. آپ آئندہ جو میں اور لکھ لیں، گھر والوں کو دے دیں، اور لکھ لیں ہمشیرہ کو دے دیں، اور لکھ لیں. لیکن جس کو دیں پہلے اس کے کمالات بتائیں. ابھی میں نے اس کے پورے کمالات نہیں بتائے. میں کہ جو بندہ اس کو اپنے پاس رکھے گا، طلوع آفتاب کے وقت چند بار درود پاک دیکھتے ہوئے، اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے بس پڑھے گا اور کاغذ اپنے پاس رکھے گا، متواتر دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. ایک فائدہ، اگلا فائدہ سنیں. فرمایا شیطان اور جنات اور نفس کا ہر وار اس پہ خطا جائے گا. اگلا فائدہ سنیں، اللہ پاک اس کی برکت میں مدد عطا فرمائیں گے. یہ بڑا باریک فائدہ ہے، اس کی وضاحت ضرور کروں گا. اللہ اس کی برکت میں مدد دیں گے. برکت میں مدد کیا ہے؟ آج تونگری ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، یوں گیا اور سب کچھ چھن گیا. آپ نے کئی لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، جب تک تھا تو تھا اور گیا، ہر چیز ختم ہو گئی. اللہ اس سے برکت نہیں چھینے گا، نہیں چھینے گا. اس کی نسلوں سے، جس کی جیب میں یہ لکھا ہوا ہو، اللہ اس کی نسلوں سے انشاءاللہ برکت نہیں چھینے گا. اللہ اس کی برکت میں مدد عطا فرمائے. کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا تحفہ ہے. اگلا سن کیا، ہر جادو جنات اس پہ خطا جائے گا، ہر مشکل اس سے دور ہوگی، ناکامی اس سے ختم ہوگی، اور ہر الجھن سے دفع ہوگی. اور اگلا فائدہ، اگر آپ لکھ کے اس کو بوتل میں ڈال دیں، ایک دفعہ تو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، دوسری بار لکھیں، جمعہ تو ہر ہفتے آتا ہے، دوسری بار لکھیں بوتل میں ڈالیں، یہ پانی گھر میں پئیں، تعویذ بوتل میں ڈال دیں. اس بار لکھیں، آٹا گوندتے ہوئے، چائے بناتے ہوئے، دودھ میں، پینے میں یہ پانی استعمال کریں. اس گھر بیماریاں گئیں، جھگڑے گئے، لڑائیاں گئیں، نافرمانیاں گئیں، ناچاکیاں گئیں، مصیبتیں گئیں، پریشانیاں گئیں، الجھنیں گئیں، اور جادو جنات اثرات اس گھر سے چلے گئے جس گھر کے اندر یہ چیز، یہ پانی پیا جائے گا. اور اگلی ایک اجازت اور بھی دے دیتا ہوں. بڑوں نے اجازت دی تھی بحیثیت ڈاکیہ کے، بڑوں سے نسبت ہے، اس کو گلے میں بحیثیت تعویذ بھی ڈال سکتے ہیں. کئی لوگوں نے تعویذ کے طور پہ کہا، انہوں نے تعویذ اس کے گلے میں ڈالا، بے اولادوں کو اولاد ملی. گلے میں تعویذ ڈالا، جادو جنات کے اثرات ختم ہوئے. گلے میں تعویذ ڈالا، ناکامیاں ختم ہوئیں، رزق میں وسعت ہوئی، برکت ہوئی، اور راستے کھلے رحمتوں راحتوں کے. آپ بچوں کے گلے میں یہ تعویذ ڈال سکتے ہیں. 35 بار میرے ساتھ پڑھیں، محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، صرف 35 بار. حضرت کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تو یہاں تک لفظ لکھا ہے کہ جو اس کو جیب میں ڈالے گا مالدار ہو جائے گا. بہت بڑی ہستی تھی، انہوں نے تو یہاں تک چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے، کبھی وظیفے کے نام پہ، کبھی تسبیح کے نام پہ، کبھی انگوٹھے کی مالش کے نام پہ اپنی زندگی میں ساتھ سمو لیں. زندگی میں راحت مل جائے گی، زندگی میں خیر مل جائے گی. اور کبھی 7 دفعہ لقد جاءکم سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، زندگی میں برکتیں آ جا رہی ہیں. اور جب سے ابکری کا نظام ہوا ہے، اچھا میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، بڑی دلچسپ بات بتاؤں. ابکری کے میں نے وظائف کیے نہ واقفیت کی بنیاد پہ. بہت سے لوگوں نے کہا کہ حکیم طارق وظیفے خود بناتا ہے، کھڑتا ہے، کیونکہ وہ اس سبجیکٹ کا مطالعہ نہیں ہے، اس سبجیکٹ کی ریسرچ نہیں ہے. اچھا میں نے اس کے ریفرنس شروع کر دی، حوالے معتبر کتابوں، مستند کتابوں سے لینے شروع کر دی.
آج آپ کو یہ مشاہدہ عجیب لگے گا، وہی لوگ جو میرے اوپر اعتراض کرتے تھے اب ان کی پوسٹیں خود وظیفوں کے اوپر آنا ہو گئی ہیں، ان کے رسالوں میں ہر چیز میں اشارہ کر رہا ہوں۔ لگتا ہے ساری دنیا نے سارے کام چھوڑ دیا، اب بکری والا کام پکڑ لیا۔ ساری دنیا نے سارے کام چھوڑ دیے ہیں، اب بکری والا کام پکڑ لیا۔ کیوں؟ اگر سچ پوچھیں میری اگر نیت بس سچا ہے، مرنے سے پہلے میں مخلص ہونے کی قربانی کر سکتا ہوں۔ جہاں مجمع ہوتے ہیں وہاں اخلاص کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، اور جس کی طرف ہاتھ بڑھیں مسلم سلام کے لیے تو وہ تو ویسے ہی نہیں کہہ سکتا میں مخلص ہوں، تو موت کے وقت پتہ چلے گا۔ اگر مخلص ہوں میں تو وہ اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے، اللہ ہی لیتا ہے، وہ کام ہوا ہے جو کہ صدیوں میں وہ کام ہوا ہے، اور انسانیت کو وہ نفع پہنچا ہے۔ اور لوگوں مسنون اعمال اور قرآن کی آیتیں جو لوگوں نے زندہ کی ہیں یہ نعمتیں اور یہ زندہ ہوئی ہیں چیزیں، یقین، اور لوگوں کا رخ ایسا پلٹا ہے حیران کن۔ جس ملک میں جاتا ہوں، جہاں کسی شہر میں جاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، مجھے انوکھے واقعات دیکھنے کو، انقلابی زندگی دیکھنے کو ملتی، مجھے انوکھے واقعات انقلابی زندگی کو۔ میں ترکی گیا، استنبول میں ہمارے ایک ہوٹل تھی بارسیلو، استنبول میں ایک دن کا اعلان کیا، دنیا میں نیٹ میں ڈالا کہ پوری دنیا جو بندے مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں ہوٹل کی لابی میں فلاں وقت میں آ جائیں۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ کس کس ملک کی، وہاں چونکہ لوگوں کا ملکوں کا پہنچنا آسان ہے، کس کس ملک کی دنیا آئی اور کیسے واقعات سنا۔ ایک بار میں نے دبئی میں کہا بھائی فلاں جگہ ہے، آپ اس کو ڈیک پہ ڈال دیا، جو آنا چاہے وہاں آ جائے، اجازت عام ہے۔ جو دنیا آئی اور انہیں اپنے واقعات سنا، ایسے واقعات سنائے، میں حیران۔ انسانیت کو نفع ملا، خیر ملی، ان کی مشکلیں ٹلی، ان کے حالات، ان کی ناکامیاں، ان کی پریشانیاں دور ہوئیں، ضرور دور ہوئیں۔ چلو آخر چلتے چلتے آپ سے 10 منٹ آپ نے کہا تھا، 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے، یا آپ ہیں یا باقی تو ایک چیز آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے۔ یہ بتائیں جب درخت خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اوپر پانی دیتے ہیں، نیچے پانی دیتے ہیں، اور جب انسان خشک ہونا شروع ہو جائے تو اس کی جڑوں میں، پاؤں میں پانی کیوں نہیں دیتے تیل کی شکل میں؟ پاؤں کے تلووں کو، پاؤں کی ہتھیلیوں کو، پاؤں کے پنجوں کو تیل کیوں نہیں لگاتے، اور ناف کو تیل سے کیوں نہیں بھرتے؟ پرانے لوگ جتنے بھی تھے، آج بھی اگر کوئی سمجھدار ہوگا اس کی ناف میں تیل نہ ہو ممکن نہیں۔ گیٹ وے ہے، جب ماں کے پیٹ میں تھے یہیں سے تو غذا ملی تھی، یہیں سے سب کچھ بنا تھا، ہم کیسے باہر نکلے کہ اسی جہاں غذا ملی تھی کو بھول گئے؟ وفا اس سے جفا ہو سے یوں بھی ادب کا دل پر پہ کرم، یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ وفائی جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاک کو نکلا، جسے سمجھے تھے بنا وہ تماک کو نکلا۔ ایسی بے وفائی اس ناف کو بھول گئے، ایسی بے وفائی ناف کو تر کرنے سے بھول گئے۔ کیا خیال ہے ناف کو تیل سے تر کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مختصر کوئی لفظ بتا۔ نیند اچھی آتی ہے، نیند اچھی آتی ہے، اگلا بول ہے تھکن دور ہو جاتی ہے، ہاں میدے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، میدے کے مسائل، ہونٹ نہیں پھٹتے، چہرہ خوبصورت، حسن و جمال، یہ اس کے تھوڑے فائدے ہیں۔ اور پاؤں کے تلووں پہ، پاؤں کی ہتھیلیوں میں تیل ضرور لگایا کریں، ضرور لگایا کریں۔ اب اس سے ایک سوال ہوگا کہ جی ہمارے شادیوں کے مسائل اس وقت سے آتا ہے، بیٹے اور بیٹیوں کے ایک عمل بتا رہا ہوں، اس پہلے عمل اس کے فائدے بتا رہا ہوں۔ جن کی شادیوں کے مسائل ہیں، بیٹے اور بیٹیوں کی شادی
ایک اگر ہو چکی ہے نہیں پس رہا، کیا عرض کیا ہے؟ آپس میں ناچاکی ہے، مقدمات کے دعوے، طلاق کی زندگی اور بے اولادی۔ معاشرے میں دو چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں، بے اولادی اور شادیوں کے مسائل معاشرے میں آخری درجے میں بڑھ رہے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں میرا کاروبار وسیع ہو جائے، اور جو کہتے ہیں کہ جو مانگو ملے، اور جو کہتے ہیں اللہ مجھے عزت منگری دے، اور جو کہتے ہیں مجھے اللہ وسعت اور عافیت دے، اور جو کہتے ہیں اللہ غیبی نظام میرے ساتھ کر دے، بس یہ الفاظ ہے، غیبی نظام میرے ساتھ کر دے، اس کو میں سورۃ والضحیٰ کا دیتا ہوں، جس پہ 3 منٹ سارے لگتے ہیں، 3 منٹ اور حد 5 منٹ۔ سورۃ والضحیٰ، سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں۔ کتنے کاف ہیں؟ بولیں، ہر کاف پہ یا کریم پڑھنا ہے 9 بار بس۔ ایسا کریں، سورۃ والضحیٰ کو لکھیں نا، اس کے اوپر کاف نشان لگا لیں لال پین سے، تاکہ آپ وہاں رک جائیں، آگے نہ نکل جائیں۔ 9 کاف ہیں، ہر کاف پر 9 بار کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ اور یا کریم ڈوب کے پڑھنا ہے، ایسا ڈوب کے، ایسا توجہ سے، اپنے مقاصد، اپنی مشکلات، اپنے مسائل کا تصور کر پڑھنا ہے، پوری توجہ سے، پوری دھیان سے۔ یہ نہ ہو نظر ادھر، دھیان ادھر، توجہ ادھر، نہ غافل کی دعا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ ایسا دل جو غافل ہے، اللہ کے ہاں اس دل پہ توجہ نہیں ہے۔ آپ کو 5 منٹ آپ کی نسلوں کے لیے 5 منٹ نہیں ہے، گھر کے لیے، اس کے لیے، کے لیے، شیوں کے لیے، اولاد کے لیے، تمام کے لیے نہیں ہے سورۃ والضحیٰ میں پھر سن، ہر کاف 9 کاف ہے سورۃ والضحیٰ میں، اور ہر کاف پہ کیا کرنا ہے؟ 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، 9 بار یا کریم پڑھنا ہے۔ بس آپ یہ عمل کر لیں اور یقین سے چند دن، چند ہفتے، چند مہینے کر لیں، مرادیں، برکتیں، مقدمات، مشکلات، مسائل قبضہ ہوا پڑا ہے چیز پہ، یا آپ نیک بننا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس میں ایک چیز ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میری حبیب، اے میری حبیب، میرے اللہ نے فرمایا ہم آپ کو راضی کر دیں گے، تو پھر راضی میں جو مانگو سو ملے۔ لہذا اس وظیفے میں جو مانگو سو ملے گا، ہم آپ کو کیا کر دیں گے؟ راضی کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بہت انوکھی چیز، بہت انوکھا عمل ہے۔ میں اکیلا اگر یہ سورۃ والضحیٰ کو کھول کر جاؤں، اس تاثیر، کمال، اس کا تجربہ، اس کے فوائد میری زندگی میں 35 سال سے زیادہ ایسا ہو گیا ہے، اس لائن میں، ان راہوں میں طالب علم کی حیثیت سے بس بہت تجربہ، بہت واقعات، اور پھر جتنا مجمع آئے گا نا، اتنی آؤٹ پٹ آتی ہے، اتنے ریزلٹ ملتے ہیں۔ ایک عمل دیا تو مجمع تھوڑا تو ریزلٹ بھی تھوڑے، تو مجمع زیادہ تو ریزلٹ بہت زیادہ۔ دنیا ہے جو ابکری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ان کے تجربات مجھے ملتے ہیں، اور میں سیکھتا رہتا ہوں، آج بھی سیکھ رہا ہوں۔ میں اگر صرف اس سورۃ والضحیٰ کے تجربات کھولنا شروع کر دوں، ایک بندہ کہنے لگا میں میٹھا پانی چاہتا ہوں، ہمارا کڑوا ہے۔ میں نے کہا جہاں میٹھا پانی چاہتا ہے، مسلسل سورۃ والضحیٰ کا یہ عمل کر، اللہ میٹھا پانی اور دیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں بیٹی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا یہ عمل کر۔ کئی لوگ کہتے ہیں قرضے پہاڑ جتنے ہیں، میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل کر۔ کئی لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں، میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا یہ عمل کر۔ کئی لوگ کہتے ہیں شادیاں ہو رہی ہیں، ساس بہو یا گھر کے اندر پریشانی ہے، یہ عمل زندگی کا۔ میں نے اس عمل کے ساتھ ایک لفظ کہا ہے، آپ پھر ذرا سنیں۔ اگر آپ سو رہے ہیں تو جاگ جائیں، جاگ رہے ہیں تو ہو جائے، چپ ہے تو بہتر۔ یہ ہے، میں نے عرض کی ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے رب نے اپنے حبیب کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ بس راضی کر دیں گے تو سارے کے مسائل جہاں آپ راضی ہو جائیں پھر اس میں موجود ہیں۔
اب سمجھ آ گیا؟ وہ سارے مسائل، وہ ساری مشکلات، وہ ساری وہ ساری زندگی کی ناکامیاں. ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، مجھ سے کہتے میں 30 کی شادی کرتا ہوں، 2 شادی ہی نہیں جاتی تجھ سے، کہنا میں 30 کی شادی کرتا ہوں. بھائی تو وظیفہ تسبیح کرنے کو تیار نہیں ہے، کرے تھوڑا سا کرے گا، 1 منٹ میں جو ہے نڈحال ہو کے بیٹھ جائے گا. سورۃ وضحا کا یہ عمل کر، ٹھیک سارا دن پڑھنے کا وظیفہ دیا وہ بھی کر، پر ظالم یہ وظیفہ تو کر سورۃ وضحا کا، کرنے کو تیار نہیں. اسے کہنے لگا جی میں 3 شادی کر لوں. میں کہ گھوڑی چاند پہ بات آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ نے فرمایا سوفا یعطیک ربک فترضی. یہ میری زندگی کا مشن ہے، میں لوگوں کو مسنون اعمال بتاتا رہوں گا. کیوں یہ بات میری دل پہ نقش کر لیا. یاد رکھیے گا دکھیارا، یہ بول ہمیشہ یاد رکھیے گا. جو اب میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دکھیارا، غمارا اور پریشان اور غرض مند دیوانہ ہے، اس کو شرک بتا دو، بدعت بتا دو، غیر اللہ بتا دو، کر لے گا. اسے مسنون اعمال بتا دو، وہ کرے گا. اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا، اس کا حبیب بھی ہوگا، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی. اور اگر اس کو آپ نے راہیں نہ دی مسنون اعمال کی، مسنون راہوں کی، تو پھر وہ ایسی جگہ جائے گا جہاں ایمان بھی جائے گا، اخلاق بھی جائے گا، اور زندگی میں سب کچھ چلا جائے گا. اس کو راہیں دو یہ مسنون اعمال کی، اس کو راہیں بتاؤ، اس کو راستے بتاؤ، اس کو زندگی بتاؤ اللہ والو بتاؤ. اس لیے میں عمومی اجازت دیتا ہوں. مجھے کئی خط آتے ہیں، کئی لوگ ملتے ہیں، کئی پیر صاحبان ملتے ہیں کہ جی آپ نااہل لوگوں کو یہ چیزیں دے رہے ہیں. میرے پاس پتہ نہیں، میں شاید کمزور ہوں، میرے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، کملی والے کا ہر امتی اہل ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا اہل ہے میرے مطابق. اس لیے میں یہ تحفے، یہ نعمتیں جو مجھے بڑوں سے ملی ہیں، جو تجربات سے ملی ہیں، جو مشاہدات سے ملی ہیں، جو مسلسل ملی ہیں ہماری اکابر سے، میں آپ کو خدمت میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ انسانیت دکھی ہے، انسانیت پریشان ہے. ایک صاحب تھے، ان کی اماں آئی تو وہ ہمارے ایک بھائی ہیں، تو وہ کہنے لگے مجھ سے آ کے کہنے لگے اتنا زعفران دے، اتنا مشک دے، اتنا دے. کہنے اماں یہ زعفران مشک اتنا مہنگا ہے، کیا کرے گی؟ کہنے لگا فلاں پیر نے کہا ہے میں اسے تعویذ لکھوں گا. انہوں نے کہا مان نہیں لکھے گا، پھر یہ ہم جیسے لوگوں کے پاس آتے ہیں آدھی قیمت میں واپس کر جاتے ہیں، اور میں نہیں لیتا وہ فلاں دکان والا لے لیتا ہے. نہ لے، حالانکہ میری بکری ہوگی، میرے پیسے دے گی تو، امان نہ لے. اتنا ہزاروں کا بل بن رہا ہے. بوڑھی نے کیا کہا، پتر دے دکھے کو کوڑ بھانگن، پتر دے دکھیارے کو جھوٹ بھاتا ہے. سمجھ نہیں آیا؟ دکھے کو کوڑ بھانگن دے، کہنے لگا میں نے دے دیا. دکھیارے کو کیا بھاتا ہے؟ یہ طوطا فال والا کیا کہتے ہیں، تیری قسمت یہ، حالانکہ 5 روپے لیتا ہے. ظالم اگر تیری قسمت نکل جاتی تو خود فٹ پاتھ کو بیٹھا ہوتا. سوچنے کی بات. یہ جو طوطا ہوتا ہے اٹھا کے کاغذ سے نکالتا ہے، لفافہ اٹھاتا ہے، پھر کھولتا ہے. ڈکے کو کوڑ باندھ دیتا، ڈکے کو آپ بھی اپنی زبان میں کوڑ جھوٹ. میں کہہ رہا ہوں وہ کہنے کہ دے مجھے، وہ کہے گا میں تعویذ، وہ اس نے کہا میں تعویذ لکھوں گا، اس تعویذ سے پھر یہ ہوگا یہ ہوگا. انہوں نے کہا مان نہ لے، اتنا مہنگا مشک ہے، اتنا زعفران ہے، نہ لے، نہ دے. ان دکھیاروں کو کچھ دے دو، ان غم کے ماروں کے لیے کوئی راہیں بنا دو. امت پریشان ہے، بہت پریشان ہے. جن کے پاس مال ہے تو پریشان، جس کے پاس مال نہیں تو پریشان، جس کے پاس اولاد ہے تو پریشان، جس کے پاس اولاد نہیں تو پریشان. لوگ پریشان ہیں. ان کو یہ کملی والے کی زندگی، آل رسول کی زندگی، اصحاب رسول کی زندگی، محمد آل محمد کا نظام، یہ ترتیب، اولیاء صلحاء اکابر کی یہ زندگی کا یہ نظم دے دو، یہ راہیں دے دو.
لوگوں کی دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، ورنہ نہ دنیا بھی بگڑ جائے گی اور خدا نہ خواستہ ایمان بھی جاتا ہے اور عزتیں بھی جاتی ہیں اور عقیدے بھی جاتے ہیں، سب کچھ چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کو دے دو یہ چیز۔ لوگ پریشان ہیں، میرے پاس سکھ آتے ہیں، میرے پاس ہندو، میرے پاس ہر مسلک، ہر مذہب آتا ہے، ہر فرقہ آتا ہے۔ کیوں؟ میری کوشش ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں، اور اس میں میں کوشش کروں، میری کوئی غرض نہ ہو اگر ایسا ہو جاؤں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا۔ اور اگر میری ممبر پہ آ کے کوئی بندہ، میرے پاس ایک صوفی بیچارہ آیا، اس نے آ کے جو ہے ممبر پہ آ کے، میں نے اس کو ممبر میں بٹھایا، پھر اس نے اپنی ذاتی مفادات لینے شروع کر دیے، مجھے بڑا دکھ پہنچا۔ میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہ ہو، ہمارا ملنا اللہ کے لیے ہو، کہو الحب اللہ، اور یہ میرے لیے مانگے، یہ چیز میرے اندر آ جائے، میں اس کا طالب علم ہوں، دعویٰ نہیں کرتا۔ جتنی بھی وظائف دی آپ کو اجازت ہے، جتنی بھی تسبیحات دی آپ کو اجازت ہے، مجھے بڑوں سے اجازت ہے، ڈاکی کی حیثیت سے میں آپ کو یہ اجازتیں دے رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے جتنے وظائف اپکری کے پڑھ رہے ہیں، ساری مجمع خواتین ہیں، خواتین اس طرف ہوں گی، خواتین ہیں، اکثر خواتین زیادہ ہوتی ہیں مردوں سے، خواتین زیادہ ہوتی ہیں مردوں سے، ان سب بہنوں کو بھی اس کی اجازت ہے، یہ وظیفوں کی سب کی اجازت ہے۔ اب ہم کہنا یا ارحم الراحمین، صرف ساتھ پڑھیں، اور اگر سانس روک پڑھیں گے طاقت زیادہ ہوگی۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ میں نے یہ چیز لمبی کر دی۔ اچھا، بیعت کہتے ہیں، بیعت کا عمل، اس سے پہلے بیعت ہیں تو میں نے کر دیا آپ کی چٹ سے پہلے۔ جو بیعت اس سے پہلے ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے، اور جو مزید بیعت ہونا چاہتے ہیں خواتین مرد، بیعت کے قرآن پڑھاتا جاؤں وہ میرے ساتھ قرآن پڑھتے جائیں گے اور بیعت ہو جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ میں توبہ کی شرک سے بدعت صغیرہ کا گناہ، تیری ہر نافرمانی سے کیا حکم میرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ عہد کو قبول فرما۔ بیعت میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ اللہ مبارک کرے، تسبیحات کا، نماز تلاوت کا اہتمام کرے، حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ نفع رابطے میں ہے۔ میں بھی رابطے کا محتاج ہوں، یاد دہانی کا محتاج ہوں، آپ بھی یاد دہانی کا درس سنتے رہیں، اپنے مقام پہ بھی تسبیح خانے میں بھی آ کے رابطہ رکھیں، اللہ دوسرے کو ہو تو درود پڑھیں، دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد رسول وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ حاضری کو اپنی رحمت کے ساتھ قبول، برکت اور عافیت کے ساتھ قبول، تیرے کھانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، ایسے ہمیں رحمت دے، عافیتیں عطا فرما، ہماری ہر مشکل حل فرما، ناکامیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، علت ذلت اور قلت سے بچا۔ ہماری نظریں تیری ذات کی طرف اٹھیں، وہ جذبہ عطا فرما، وہ ہاتھ عطا فرما، وہ بول عطا فرما، وہ دعائیں عطا فرما۔ تو غیب سے ہماری دنیا بھی بہتر فرما، تو غیب سے ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت کی ساری مشکلیں حل فرما، ساری ناکامیاں دور فرما۔ پروردگار عالم، مانگنا کبھی نہ آیا تو کریم اور شہنشاہ ہے، تجھے دینا آیا، ہمارے ہاتھ اٹھے آج خالی نہ بھیج۔ یہاں پردیسی بھی ہیں، یہاں مسافر بھی ہیں، یہاں بارش کا سما بھی ہے، اور جگہ جگہ بارش برس بھی رہی ہے، اور یا ارحم الراحمین کے بول بھی ہیں،
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو رحمت کے ساتھ ہماری دعائیں قبول فرما۔ کتنی تیری بندیاں مانگتی ہیں حاجتیں، مرادیں، پریشانیوں کا دور ہونا۔ کتنے تیرے بندے ہیں جو کہتے ہیں قرضے دور ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں، مشکلیں دور ہو جائیں، ناکامیاں ختم ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری ساری ناکامیاں دور فرما، ساری مشکلیں حل فرما، ساری ناکامیاں دور فرما، ساری پریشانیاں دور فرما، ساری غم ختم فرما۔ اے اللہ جو آسیں امیدیں لے کر آئے ہیں، آج منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ساری آسیں امیدیں پوری فرما، ساری مشکلیں حل فرما اور ناکامیاں دور فرما۔ دنیا بھی بہتر فرما، دنیا بھی بہتر فرما، دنیا بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا آخرت کی ساری مجبوریاں ختم فرما۔ اے سخی آقا ایسی خوشیاں دے کہ پیشانیوں پہ نصیب اور مقدر کی لکیروں کو پھیر دے۔ اگر ہمارے لوح محفوظ میں ہمارے لیے بدبختی اور ہمارے لیے لعنت لکھی ہے یا کتا اور خنزیر بن جانا لکھا ہے، اپنی رحمت سے بدل دے، اپنی رحمت سے بدل دے، اپنی رحمت سے بدل دے۔ وہ وقت نہ دکھا اپنی نسلوں کو، اپنی جوان اولادوں کو، اپنی میتوں کو ہم کندھا دیں۔ اولاد کے غم سے بچا، اولاد کے سے بچا، اولاد کے نصیب مقدر اچھے فرما۔ یا پروردگار یہ تیری بندیاں اور بندے آس کر کے آئے ہیں اور دعائیں لے کر آئے ہیں اور مرادیں لے کر آئے ہیں، ان کی آسیں پوری فرما، ان کی مرادیں پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما۔ اذانیں ہو رہی ہیں، تیری صدائیں ہیں، ان اذان میں بڑی شان ہے۔ اے اللہ ان کی برکت سے ہمارے دلوں کو معطر کر دے، منور کر دے، مظفر کر دے، اور دلوں کی سیاہیاں ختم کر دے، دلوں کے کھوٹ ختم کر دے۔ پروردگار عالم مجھے اب اخلاص دے دے، اخلاص دے دے، چار بندوں میں شہرت کے بعد اپنی رضا دے دے، اخلاص دے دے۔ اے اللہ دکانداری سے بچا، ایمانداری عطا فرما، دکانداری سے بچا، ایمانداری عطا فرما۔ موت تک مل جائے تیری مہربانی ہے، اور موت کے وقت اخلاص کے ساتھ رخصتی فرما، کلمے کے ساتھ رخصتی فرما۔ ہم سب کی ذلت کی موت نہ دے، عزت کی موت عطا فرما۔ اذان کے ہر میں نور ہے، ہمارے دلوں میں نور بھر دے، ہماری زندگیوں میں نور بھر دے، ہمارے گھروں میں ایسا نور بھر دے کہ رزق کی کمیاں دور کر دے، مشکلیں حل فرما دے، اور گھر کے کونے کونے میں سکون اور چین دے دے، اور راحت اور رحمت دے دے۔ تیرے بندے اور بندیاں دور سے چل کے آئے ہیں، ان کی حاضری کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما۔ ہماری خطاؤں کی وجہ سے حاضری کو رد نہ فرما، منہ پہ نہ مار دے۔ بس بن مانگے عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا آتے ہی میں نے آپ کو سلام کیا تھا۔